روحانیت کے عروج کا وقت ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ روحانیت کا بڑا کمال کا عروج آ گیا. ادھر سے جو ہے وہ پائسز کے اندر گرہن لگ گیا ہے. پائسز روحانیت کا اشارہ ہے. نیپچون جو ہے وہ ایلیوین کا، ہیلنگ کا. تو شفا جن لوگوں کو جو بیماریاں ہیں، شفا تو ملتی ہوئی دیکھیے گا. اگر خاص طور پہ آپ یہ دعا شفا کے لیے کر رہے ہیں، دیکھیے گا اللہ کیسا کام کرتا ہے. مالی فوائد انتہائی زیادہ، معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے. اس وقت اگر کہا جائے کہ یہ معاملات کے حل ہونے کا وقت ہے تو بھی دوسری رائے نہیں. اور خدا کی خاص نظر عنایت شامل ہونے کے جو ہے وہ چانسز بڑے واضح ہیں. اپنی حاجتیں لے کے کائنات کے حاجت روا کی بارگاہ میں پیش ہو، کہیں اللہ سے مالک ہم تیری مخلوق ہیں، ہم پہ کرم نوازی فرما. جس طرح بچہ اپنے دکھ تکلیف لے کے اپنی ماں کے پاس جاتا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس یقین سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف، پھر حالات مخالف ہیں، پھر چیزیں مخالف ہیں. یقین اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اللہ ساتھ ہے. دعا کریں سب کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. جو آپ کے اپنے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو اپنے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری ایک اور اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جو بہترین ٹاپک ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں یا روٹین میں پیش کرتے ہیں وہ ہے دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ. ہر مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت بنتا ہے اور اس وقت انسان چاہے تو اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے. اللہ کی کرم نوازی جو ہے وہ اس کی زندگی میں شامل حال ہو جاتی ہے، اس کے کام بہتر ہو جاتے ہیں. اور یقیناً اس ویڈیو کو کرنے میں میرا اپنا لالچ بھی ہے کہ اگر میری اس بات سے ایک ریسرچ کہ کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا اللہ کے قریب ہونا میرے لیے میری آخرت کا اثاثہ بنے گا. اس لیے میں اس ویڈیو کے اوپر بہت دھیان دیتا ہوں اور اس ویڈیو کو بڑی ہی جو ہے وہ احتیاط سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ ہے یہ اس مہینے میں اہم کیوں ہے. میں نے محرم میں جب قبولیت دعا کی ساتھ تھی تو میں نے کہا تھا کہ شاید اس سال میں اس سے بڑی ساتھ نہ آ سکے، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور منظور ہے. میں نے ایک ویڈیو اپنے اس چینل کے اوپر ڈالی ہے چاند گرہن کی. 18 ستمبر کو چاند گرہن آ رہا ہے. اس کا اتنا پازیٹیو امپیکٹ ہے، اتنا پازیٹیو امپیکٹ ہے. میں نے جب اس کی جو ہے ریسرچ کی چاند گرہن کی جو اس بار بن رہا ہے تو میں واقعی میں حیران رہ گیا کہ شاید میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو سکتا ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی جو ہے وہ انرجی ٹریول کر سکتی ہے، لیکن اللہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. اگر نیگیٹو طاقتیں اتنی پاورفل ہیں تو پازیٹیو طاقتوں نے تو جو ہے وہ کمال ہی کرنا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. اب اس ویڈیو کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پش کر دیں اور آل کی آپشن کو سلیکٹ کر دیں. ناظرین، آپ کی محبت ہمارے لیے بڑی اہم ہے. آپ کی محبت ہی ہمیں اس بات کے اوپر اکساتی رہتی ہے کہ ہم آگے سے آگے نئی سے نئی ریسرچ کرتے چلے جائیں. آپ کی محبت ہمیں بہت انرجی دیتی ہے. مجھے اور میری ٹیم کو کام کرنے میں آپ کی محبت کے احساس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سکون بھی آتا رہتا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں کہ یہ جو سات ہے یہ کیوں اہم ہو گئی. بلو مون پازیٹیوٹی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے. زوڈک سائنسز میں اس کو بہت بڑی ویٹیج نہیں دی جاتی لیکن اس کا اثر ہوتا ہے. بلڈ مون کا جس طرح نیگیٹو طاقتوں کو امپروو کرنے کے لیے اثر ہوتا ہے، اسی طرح
ब्लू मून का यानी सुपर मून का असर पॉजिटिव ताकतों की इंप्रूवमेंट के लिए होता है। और ये एक तरफ ब्लू मून जो है वो बन रहा है और दूसरा वहाँ पे उसके साथ ग्रहण लग गया, तो उसकी एनर्जी जो है वो प्लस होने की बजाय मल्टीप्लाई हो गई। आपने 18 सितंबर को जब ग्रहण देखना है ना, उसके बाद 19 सितंबर बरोज जुमेरात यानी 18 सितंबर बरोज बुध ग्रहण लगेगा। उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि 2.5 साल तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। आम ग्रहण नहीं है वो, 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक उसके असरात होते हैं, या 45 दिन पहले 45 दिन बाद तक होते हैं। 2.5 साल तक असर रहेगा इसका, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव। उसके बाद एनर्जी पैटर्न्स अगले ही दिन टॉप के ऊपर। 19 सितंबर बरोज जुमेरात से जो है ये दुआओं की कबूलियत का टाइम शुरू हो जाएगा। और मैं आपको हमेशा जो कैलकुलेशंस देता हूँ वो PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम +500 GMT के मुताबिक आपको ये जो है वो बताता हूँ। पहले इस दुआ की कबूलियत का टाइम बता दें, फिर बताते हैं कि ये अहम क्यों है। 19 सितंबर बरोज जुमेरात पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम +500 GMT के मुताबिक 9:50 पे रात को ये जो 7 है ये शुरू होगी और 2:47 पे जो है ये जाके ख़त्म हो जाएगी। यानी 21:50 आवर्स 21:50 आवर्स के ऊपर शुरू होगा और 2:47 आवर्स के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन 4 घंटे 57 मिनट पॉजिटिव एनर्जी का टाइम है। 4 घंटे 57 मिनट रूहानियत के अरूज का वक्त है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि रूहानियत का बड़ा कमाल का अरूज आ गया। उधर से जो है वो पाइसेस के अंदर ग्रहण लग गया है। पाइसेस रूहानियत का इशारा है। नेपच्यून जो है वो इल्यूजन का, हीलिंग का। तो शिफा, जिन लोगों को जो बीमारियां हैं, शिफा तो मिलती हुई देखिएगा। अगर ख़ास तौर पे आप ये दुआ शिफा के लिए कर रहे हैं, देखिएगा अल्लाह कैसा काम करता है। माली फ़वाइद इंतहाई ज़्यादा, मामलात खुश उसलूबी से तय हो जाएंगे। इस वक्त अगर कहा जाए कि ये मामलात के हल होने का वक्त है तो भी दूसरी राय नहीं होगी। मामलात ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकत, करम, रहमत और खुदा की ख़ास नज़र इनायत शामिल होने के जो है वो चांसेस बड़े वाज़े हैं। चीज़ें बड़ी जो है वो खूबसूरत तरीके से होती हुई नज़र आ रही है। ये जो 7 बन रही है ना, ये मुहर्रम की जो बड़ी साथ थी, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि इससे बड़ी साथ नहीं बन सकती 2024 में। अगर उससे ज़्यादा नहीं है ना तो उससे कम भी नहीं है। ये बहुत शानदार वक्त है, बहुत शानदार वक्त है। फिर एक और बात जो मुझे हर वक्त करनी पड़ती है तमहीद के तौर पे, लेकिन अब तो बिल्कुल वीडियो के तकरीबन एंड के करीब या मिड के करीब आके बता रहा हूँ। बात यह है कि दुआ तो किसी भी वक्त कबूल हो सकती है। अल्लाह तो कहता है कि पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं पुकार का जवाब देता हूँ। अल्लाह तो कहता है कि मैं तुम्हारी शारिक हूँ। अल्लाह तो कहता है इन्नी करीब, मैं बेशक बहुत करीब हूँ। बाद औक़ात इंसान को अपनी ही शारग में अल्लाह को ढूंढने में कई साल लग जाते हैं। अपनी ही ज़ात में अल्लाह को तलाश करना मुश्किल हो जाता है। जैसे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने फरमाया, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो अपनी पहचान अल्लाह की पहचान बन जाया करती है। अगर आप अल्लाह के करीब हो जाएं और आपको कोई कुशन मिल जाए, कोई ऐसी स्पीड मिल जाए आपको कि आप बहुत तेज़ी से अपने काम कर सकते हो, तो ये जो साथ होती है ये उसी स्पीड का नाम है। ये उसी आप समझ लें कि पोर्टल का नाम है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रांसफिगरेशन कर देता है, आपको आगे से आगे ले जाता है। ये बहुत ही कमाल की साथ बन रही है। हम बार बार साथ में जिक्र करते हैं कि ये कुरान पाक की किसी एक सूरत से मैच करती है। तो जिस सूरत से मैच करती है वो सूरत है सूरह मरियम। सूरह मरियम में जहाँ ये जिक्र है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बीबी मरियम सलाम अल्लाह के
پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بے موسمی پھل موجود ہیں، بے موسمی چیزیں موجود ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹی یہ کہاں سے آئے؟ تو بی بی مریم نے ان کو کہا، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں نریٹ کیا ہے، کہ یہ تو مجھے اللہ دیتا ہے۔ اسی صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بزرگ ہونے کے باوجود ان کی اولاد ہونے کی بشارت کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی سورہ مریم میں اللہ کے معجزوں کا ذکر ہے، اور اگر یہ انرجی سورہ مریم سے میچ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں اس ساتھ کے دوران اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں۔ اب بات کر لیتے ہیں، جو لوگ تو اس ساتھ کی ویڈیو کو بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے اس کے بارے میں کیسے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کیا طریقہ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر کسی کے گھر جاتے ہیں کوئی گریٹیٹیوڈ تو پیش کرتے ہیں نا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اللہ کو اپنا گریٹیٹیوڈ تو پیش کریں، اللہ کو شکرانے کے 2 نفل اپنی طرف سے سچے دل سے خلوص سے مالک کا شکریہ تو ادا کریں کہ اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اور چونکہ سرور انبیاء کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں، کم سے کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے آپ پڑھ سکیں۔ اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ سورہ مریم سے میچ کرتا ہے تو 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت ضرور کریں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 19 مرتبہ، سورہ البروج 11 مرتبہ، سورہ قدر، یعنی یہ جو اس کی ایگزیکیوشن کی انرجی ہے وہ سورہ قدر سے ملتی ہے، ایگزیکیوٹ ہوتی ہے بڑی تیزی سے۔ سورہ قدر جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ رات کیسی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس عزت والی رات، وہ عزت والی رات کا جو امپیکٹ ہے نا، جب کہیں کہیں عام راتوں سے ملتا ہے نا تو ان عام راتوں کو بھی خاص کر دیتا ہے۔ سورہ قدر 29 مرتبہ، اور پھر سورہ البروج 11 مرتبہ۔ اب یہ سورہ فاتحہ اور سورہ البروج جو میں یہاں پہ ایڈ کیا ہے اس کا بھی چلیں بتاتا جاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ نئے آغاز کا اشارہ ہے، سورہ فاتحہ شفا کا اشارہ ہے۔ میں جو یہ بھی شروع سے کہہ رہا تھا کہ شفا مل سکتی ہے، آپ کے نئے آغاز ہو سکتے ہیں، پرانے معاملات ختم ہو کے نئی زندگی کے نئے چیپٹر شروع ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ ایک نئے دروازے کو کھولنے کی صورت ہے، فتح باب، فاتحہ دروازوں کو کھولنے والی، آپ کی زندگی کے دروازوں کو کھولنے والی صورت، سورہ فاتحہ۔ پھر اس کے بعد سورہ البروج۔ سورہ البروج کائنات کی جتنی ہیپننگز ہوتی ہیں، گرہن ہوں، ساڑھ ستیاں ہوں، کچھ بھی ہو، اس کی انرجی اتنی پاورفل ہے کہ ان سب کو ٹیک اپ کر لیتی ہے، ان سب کے اثرات کو باطل کر دیتی ہے، ان سب کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ سورہ بروج اتنی پاورفل ہے۔ تو یہ جو اس بار 7 بن رہی ہے نا، اس کی کیلکولیشن کو دیکھیں گے، 1 دن پہلے گرہن، اگلے دن 7 کی کیلکولیشن یہ۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، بات لمبی ہوگی۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 19 مرتبہ، سورہ بروج 11 مرتبہ، سورہ قدر 29 مرتبہ، اس کے بعد پھر دوبارہ سورہ بروج 11 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ 19 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ، محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد اپنی حاجتیں لے کے کائنات کے حاجت روا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، کہیں اللہ سے کہ مالک ہم تیری مخلوق ہیں، ہم پہ کرم نوازی فرما۔ جس طرح بچہ اپنے دکھ تکلیف لے کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس یقین سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، دعا کریں۔ دعا اپنے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے کریں، سمجھیں کہ اللہ آپ کے روبرو ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے، پھر حالات مخالف ہیں، پھر چیزیں مخالف ہیں۔ یقین اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اللہ ساتھ ہے، پھر کائنات پوری آپ کے پیروں کے نیچے۔ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، جتنا اللہ کے قریب کر سکتے ہیں اتنا قریب کریں، جتنا اللہ کو اپنے دل میں بسا سکتے ہیں بسائیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کریں، وفاداری کریں رسول اللہ کے گھر سے، پھر دیکھیں اللہ کیسے نوازتے۔ دعا کریں سب کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ جو آپ کے اپنے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو اپنے نہیں ہیں میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ ناظرین، ہمیں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پوش کر کے آل کی آپشن سلیکٹ کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔